کربلا سے فلسطین تک مظلوموں کی ایک ہی صدا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ میری پیاری بہنوں اور بھائیوں، آج ہم ایک بار پھر محرم الحرام کے مہینے میں داخل ہو چکے ہیں۔ فضا میں ایک بار پھر لبیک یا حسین کی صدا گونج رہی ہے، لنگر تقسیم ہو رہے ہیں، سبیلیں سج رہی ہیں، کالی چادریں، سیاہ پرچم، سروں پہ ماتم، دل حسین کے غم میں ڈوبے جا رہا ہے، زبان پر اہل بیت کی محبت کے نعرے ہیں، مگر سوال یہ ہے، کیا یہ سب کافی ہے؟ کیا یہ وہی پیغام ہے جو امام حسین کربلا سے ہمیں دینا چاہتے تھے؟ کیا صرف رونا، ماتم کرنا، شبیر لگانا، لنگر بانٹنا ہی لبیک یا حسین کہلائے گا؟ نہیں میری بہنوں، کربلا کیا تھی؟ کربلا ایک واقعہ نہیں، ایک نقش راہ ہے۔ کربلا صرف ظلم کی داستان نہیں، یہ حق کے لیے قربانی کا وہ چراغ ہے جس کی روشنی قیامت تک رہنمائی کرتی رہے گی۔ امام حسین نے یزید کے ظلم کے آگے سر نہیں جھکایا، اپنے بچے، بھائی، اہل و عیال سب قربان کر دیے، مگر باطل کو تسلیم نہ کیا۔ اور آج کربلا پھر سے زندہ ہو چکی ہے، مگر اس بار وہ میدان فلسطین میں ہے، جہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کے لاشیں ملبوں سے نکالے جا رہے ہیں، جہاں ماں باپ ایک ہی وقت میں اپنی ساری اولاد کو دفن کر رہے ہیں، جہاں گھروں کے ساتھ ساتھ زندگیاں بھی مٹائی جا رہی ہیں۔ کیا یہ کربلا نہیں؟ کیا یہ وہی ظلم نہیں جو یزید نے کیا تھا؟ کیا یہ وہی خاموشی ہمیں آج نظر نہیں آ رہی جو کوفہ اور شام میں تھی؟ مسلمان کیوں خاموش ہیں؟ آج 50 سے زائد مسلم ممالک ہیں، جس کے پاس تیل ہے، دولت ہے، افواج ہے، اقوام متحدہ میں آواز ہے، مگر فلسطین کے لیے بس خاموشی، بے بسی اور رسمی بیانات ہیں۔ کیا یہی ہمارے دین کی تعلیم ہے؟ کیا امام حسین نے ہمیں یہی سکھایا تھا کہ ظلم کے خلاف خاموش رہو؟ کربلا کا پیغام کیا تھا؟ کربلا کا پیغام یہ تھا، ظلم کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، چاہے تم تنہا ہی کیوں نہ ہو۔ کربلا کا یہ سبق تھا، اگر تمہارے سامنے حق پامال ہو رہا ہو تو تم خاموش رہو تو تم یزیدی ہو، چاہے تم لنگر بانٹو، ماتم کرو، شبیل لگاؤ۔ شبیلیں اور لنگر لگانے کا کیا مقصد ہے؟ آج ہم نے اہل بیت کی محبت کو صرف رسموں تک محدود کر دیا ہے، شبیلیں لگائیں، لنگر بانٹنا، ماتم کیا اور سمجھا کہ ہم نے اپنا فرض ادا کر لیا، مگر اصلی مقصد کیا تھا؟ جس طرح امام حسین نے مظلوموں کا ساتھ دیا، ہم بھی لیں۔ اگر آج لنگر بانٹنا ہے تو غزہ کے یتیم بچوں کے لیے بانٹو، اگر شبیل لگانی ہے تو ان ماؤں کے لیے لگاؤ جنہوں نے اپنے بچوں کو قبر میں اتارا۔ یہ شبیلیں، یہ ماتم تب بھی معنی رکھتے ہیں جب ہم عملی طور پر مظلوم کا ساتھ دیں۔ حسینی کون ہے؟ حسینی وہ نہیں جو صرف روتا ہے، حسینی وہ ہے جو ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے، چاہے اسے جان دینی پڑ جائے۔ اگر آج ہم فلسطین کے لیے کچھ نہیں کر رہے، اگر آج ہم ظالم کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے، تو ہم خود سے یہ کہیں کہ ہم حسینی ہیں، کیونکہ حسین کا قافلہ وہی ہے جو ظلم کے خلاف بولے، لڑے اور مرے۔ اگر آج ہم خاموش رہے تو یاد رکھو، کل جب تاریخ لکھی جائے گی تو کوفہ کے خاموش لوگ اور آج کے مسلم ممالک، مسلم حکمران ایک ہی صف میں کھڑے نظر آئیں گے۔ میری بہنوں، اب بھی وقت ہے، ہم جاگ جائیں، اب بھی وقت ہے، ہم کربلا کو صرف ماتم کا عنوان نہ بنائیں بلکہ عمل کا میدان بنائیں۔ کربلا اور فلسطین دو نہیں، ایک ہی صدا ہے۔ حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، مظلوم کا ساتھ دو، ظالم کے خلاف آواز بلند کرو۔ لبیک یا حسین کا نعرہ صرف زبان سے ہی، دل سے، عمل سے، کردار سے لگاؤ۔ اور آخر میں آپ سب سے ایک ہی سوال کرتی ہوں، اگر آج امام حسین ہوتے تو وہ دیکھتے غزہ میں معصوم بچوں کے جسم کے ٹکڑے بچ چکے ہیں، مائیں اپنے بچوں کو قبروں میں اتار رہی ہیں اور امت مسلمہ خاموش ہے، تو وہ ہم سے کیا کہتے؟ کیا وہ ہمیں شبیل لگاتے دیکھ کر خوش ہوتے، یا وہ ہم سے پوچھتے کیا یہی میرا پیغام تھا؟ کیا اسی کے لیے میں نے اپنے عسکر کو قربان کیا؟ کیا تم صرف ماتم کے لیے رہ گئے ہو یا ظلم کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو؟ میرے عزیزوں، کب تک ہم خاموش رہیں گے؟ کب تک ہم رسموں میں کھوئے رہیں گے؟ کب تک حسین کے اصل مقصد سے منہ موڑیں گے؟ یاد رکھو، آج تم ظلم کے خلاف خاموش ہو تو تم یزید کے ساتھ ہو۔ اگر تم مظلوم کا ساتھ دو، چاہے ایک دعا کے ذریعے، ایک مدد کے ذریعے، ایک آواز کے ذریعے، تو تم حسین کے قافلے میں ہوں گے۔ فیصلہ اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ آج کا دن، یہ لمحہ، یہ تمہاری آخرت کا تعین کر سکتا ہے۔ کیا تم تماشائی بنو گے یا کربلا کے سچے وارث؟ بس اتنا سوچ لو، کل جب رب پوچھے گا میرے مظلوم بندے چیختے رہے تو تم کہاں تھے، تو تمہارے پاس کیا جواب ہوگا؟ سوچو، رکو اور جاگو۔ لبیک یا حسین کہنے کا وقت ہے، زبان سے نہیں، دل سے اور عمل سے۔